یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے یوم یکجہتی کشمیر 1990 میں 5 فروری کو منایا گیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان محض ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ لوری یہاں جو سفارتکار ہے بیٹھے ہیں، اب یہ امریکہ میں جو بھی ممالک میں، یقین کرے کشمیر کاز کو انہوں نے اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح انڈیا نے اس کو ہائی لائٹ۔ ہم تو روی بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اگر ایسا ہوتا جب خصوصی حیثیت کا ہوئی، جب وہاں اب غیر کشمیریوں کو شہریت دی جا رہی ہے، دنیا آواز کیا وجہ ہے؟ آج وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو لے کے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکجہتی کشمیر پر پروقار تقریب کا انعقاد نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں کیا گیا۔ اس تقریب کے نظامت کے فرائض ایڈیشنل سیکرٹری ٹرسٹ سیف اللہ چودھری کی طرف سے ادا کیے گئے۔ بڑی بھرپور اور باوقار تقریب کی روداد ہم آپ کے سامنے براہ راست رکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان اور کشمیر بے شمار رشتوں میں بندھے ہوئے، سب سے بڑا رشتہ دین اسلام اور دو قومی نظریہ کا رشتہ ہے۔ کشمیر مذہبی، جغرافیائی اور تاریخی لحاظ سے پاکستان کا حصہ ہے۔ وہاں کی تقریباً 80% آبادی مسلمان ہیں۔ پاکستان کی اور کشمیر کی تاریخ اور تہذیب یکساں ہیں، ان کا تمدن اور ثقافت بھی ایک ہے۔ بانی پاکستان
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی اشارت قرار دیا تھا۔ پاکستان اگر جسم ہے تو کشمیر اس کی روح ہے۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہر پاکستانی کا دل اہل کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے در و دیوار سے بھی پاکستان زندہ باد کی صدائیں ابھرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج موجود ہے، جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود ان میں آزادی کا جذبہ کام نہیں کر سکی۔ آج وہاں ہر گلی کوچے میں پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں۔ کشمیری عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کی بدولت اب وہ دن زیادہ دور نہیں جب وہ بھارتی فوج کو شکست دے کر اپنی مرضی سے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کرے گی۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور ہم ان کی آزادی تک پورے جوش و جذبے سے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، مطلب جو تاج اس کو انٹرنیشنل میں تاج ہوا کہ وہ اللہ کے شہید ہو گئے۔ مطلب میرے پہلو میں ہمارا کیونکہ ہمارے خاندان کا الگ ایک وہ قبرستان ہے ادھر نا ہمارے علاقے میں دادی کو کہا کرتا تھا ہمیں کیوں آگے کہا ہم جنتی ہیں جنت میں، تو میرے تصور میں اس جنت سے جنت تو ہے نا پہلو ہی جنت ہے، میں اس جنت سے محروم ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں میں پھر شکریہ ادا کروں گا پاکستان ٹرسٹ کا، ہمیں ہر سطح جہاں یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، آپ معزز شخص بیٹھے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کشمیر کی اٹراسٹی ہائی لائٹ کرنے جو جہاں ہے سیاسی کوئی زمہ ہے وہ حکومت یہاں گردیجی صاحب ہے جو صاحب بیٹھے ہیں، یہ حکومتی سطح پر سے گردیجی صاحب تو بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، حکومتی سطح پہ جو بھی ہو پی ٹی آئی کا کوئی ہو وہ حکومتی سطح پہ صرف ایک بات ہے، یہ ہو گئے لوری یہاں جو سفارتکار ہے بیٹھے ہیں اب یہ امریکہ میں جو بھی ممالک میں، یقین کرے کشمیر کاز کو انہوں نے اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح انڈیا نے اس کو ہائی لائٹ، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی نے بولا بھی نہیں جب خصوصی حیثیت ختم ہو گئی، یہ ناکامی کا ثبوت ہے کہ ہم نے اس کاز کو اس طرح اجاگر نہیں کیا، ہم نے دنیا میں اس طرح کشمیر کاز کو ہائی لائٹ نہیں کیا، ہم دنیا کو یہ بات کرانے میں کبھی تک کامیاب نہیں ہوئے 6 لاکھ شہادت کے بعد کہ دس انڈیا ہم کو روی بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اگر ایسا ہوتا جب خصوصی حیثیت ختم ہوئی، جب وہاں اب غیر کشمیریوں کو شہریت دی جا رہی ہے، دنیا آواز کیا وجہ ہے؟ ہم ابھی انسانیت زندہ ہے، ابھی دنیا میں ہم کہیں گے کہ نہیں جی ان طاقتوں کو مسلمانوں سے نفرت ہے، بوسنیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں، امریکہ آیا ہوا وہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ اب آج موقع تھا یوکرین کا مسئلہ تھا، ان کو کمپیئر کرنا تھا، ساری دنیا روس کو چھوڑ کے یوکرین کو سپورٹ کر رہے، کشمیر کے حوالے سے خاموشی کیوں اتاری؟ اس کی وجوہات ہے، آپ برا نہیں مانا، میں نے پاکستان میں دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں والوں کی قدر ہے، یہاں میں نے دیکھا کیپٹلزم ذہن ہے، لہٰذا اس کشمیر کے حوالے سے ہمیں نئی راہیں تلاش کرنی ہے اور نئے انداز میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، ان کو کہنا یعنی سیاسی مسئلہ تھا لیکن اب یہ انسانی مسئلہ ہے، کیونکہ کشمیر میں اس وقت صورتحال یہ ہے کوئی سپیس میں کوئی لیکچر نہیں دے سکتا، کوئی سوشل پہ استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بات کرنے کا کوئی عالم مسجد میں بات نہیں کر سکتا ہے انڈیا کے خلاف، اب تو صورتحال ہے وہاں، لہٰذا ان حالات پہ اسٹیٹ آف پاکستان اور جو پاکستان میں اہل پاکستان میں جن کی نظر وسیع ہے ان کو استعمال کرنا ہے، وہ اس کشمیر جو کشمیر کاز ہے، کشمیر جو تحریک ہے، اس کو دنیا میں اس طریقے سے ہائی لائٹ کرے کہ ہم ان کو بتا سکیں یا یوکرین میں بلیڈنگ انسانیت بلیڈ ہو رہی ہے، یہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے کشمیری، ان کے لیے بھی کچھ کرو، اگر انہیں ٹینکیں آپ فراہم کر رہے ہو لیکن کشمیریوں کو تو اخلاقی سپورٹ کرو، کشمیریوں کو بھی اسی طرح جس طرح روس آیا
غاصب بن کے یوکرین میں، اسی طرح یہاں بھی غاصب بن کے کشمیر میں آئے، ان کے لیے آپ کے پاس کیوں نرم کوشش نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش تماشائی بیٹھے ہیں؟ حالانکہ کشمیر کی ریزولوشن بہت پرانی ہے جو سن 1932 کو 22 لوگوں نے ایک اذان کو مکمل کرتے ہوئے 22 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، اس سن 1932 کے مشن کو کشمیری آج تک جاری و ساری رکھے ہوئے۔ میں تھوڑی سی بات میری لمبی ہو جائے گی، لیکن چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی اور نوجوان بچوں کی ہے، جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے وہ اپنی جگہ ایک انجمن ہے، اور ہمیں یہ بتانا چاہیے نوجوان نسل کو کہ کشمیر پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کشمیریوں کے لیے تو پاکستان ضروری ہے، کشمیر پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ گپ شپ والی بات نہیں، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کسی گپ شپ کے عادی نہیں تھے۔ میری جہاں تک میں نے پڑھا ان کو، نہ تو انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا اور نہ کمپرومائز کیا کسی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر پاکستان بن گیا۔ اور دوستوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں مسلم لیگ کا قیام ہوا کانگریس کے بعد، اور اس کانگریس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی کچھ عرصہ شامل رہے، اور ان کا ماٹو یہی تھا کانگریس کا کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے انگریز سے۔ قائد اعظم بھی ان کے ساتھ رہے۔ میں تو کشمیر سے میرا تعلق ہے، لیکن میں بھی 20 صدی ہو گئی پاکستان میں رہتے ہوئے، کشمیر سے زیادہ بڑا پاکستانی ہوں میں، لیکن دوستو پاکستانیوں نے جو آزادی حاصل کی اس آزادی کی قدر نہیں کی گئی، اور ہماری بدنصیبی ہے۔ ابھی نیچے بیٹھے ہوئے میں گزارش کر رہا تھا کہ اس وراثت کو منتقل نہیں کیا گیا، اور صرف 23 سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان وہ ٹوٹ گئی۔ آج وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو لے کے دیا، اور یقین جانیے کہ میں جب بھی کبھی اپنے قائد کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا قائد مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کہاں ہے میرا پاکستان؟ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا وکیل ہے، تو وکیل کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں کچھ کام کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وکیل جو ہے وہ وکالت اپنی بالکل بھول چکا ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ والوں کا کہ وہ اس مسئلے پر ہر سال اجلاس کرتے ہیں، اس مسئلے کو زندہ رکھتے ہیں، اور پورے قوم کی اور خاص طور پہ اہالیان لاہور کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں جو میڈیا کے ذریعے سارے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں حکومتی سطح پر یا ریاستی سطح پر کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوتے نہ دیکھتا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان اس مسئلے کو، اور یقیناً جو شاہ راگ والی بات کی جاتی ہے وہ بالکل درست ہے، ہمارا پانی وہاں سے آتا ہے، ہر چیز سواری ہے، خدا نہ خاصہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ پاکستان ایک ویرانہ بن سکتا ہے۔ تو اس سب کے ہوتے ہوئے مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر پاکستان کیوں اس مسئلے کو بھلا چکا ہے، بلکہ پچھلے چند سالوں میں جہاں بھی جو بھی کوششیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی اس طرح کی کوشش ہوئی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے تعلقات ٹھیک کر دیں، فائدے کی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت شروع کر دیں، اور ساتھ یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کشمیر کو بیک برنر پہ بالکل اس کو نظر انداز کر کے ایک طرف رکھ دے۔ تو یہ بڑی دکھ کی بات بھی ہے، بڑے افسوس کی بات بھی ہے، اور بڑی شرف کی بات بھی ہے۔ میرا مخاطب میری نوجوان نسل اور ہمارے بچے ہیں،
اور میں آج یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ رات لمز یونیورسٹی کے چند اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں یہ یوم یکجہتی کشمیر کیا ہے؟ میری پریشانی میں بڑا اضافہ ہوا کہ ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا. کشمیر کا نام تو انہوں نے سنا ہوا تھا لیکن یہ نہیں وہ بتا سکے کہ یوم یکجہتی کشمیر کیا ہے. یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے اور سب سے پہلے یوم یکجہتی کشمیر 1990 میں 5 فروری کو منایا گیا. یہ یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں اس لیے منایا گیا تھا کہ وہاں کی کشمیری نوجوان نسل نے عملاً جدوجہد کا آغاز کیا تھا اس لیے کہ وہ تنگ آ چکے تھے وہاں پر بھارت کی ظلم اور بربریت کے خلاف. یہ بنیادی طور پہ یہ تجزیہ یہ دن منانے کا اعلان اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے پیش کیا تھا اور اس وقت پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی. قاضی صاحب کی سبیل پر میاں نواز شریف صاحب نے اس کی تائید کی اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا. پیارے بچوں، یوم یکجہتی کشمیر دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم دل و جان سے اپنے کشمیری عوام اور نوجوانوں کے ساتھ ہیں. یوم یکجہتی کشمیر اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. اور ابھی میرے بھائی نصیب اللہ گردیزی صاحب، انجینئر مشتاق صاحب، انہوں نے بہت سینسٹیو سے نکات کا ذکر کیا، بہت سارے تحفظات کی بات کی. بلکہ میرے بھائی انجینئر مشتاق صاحب نے 3 دفعہ کہا کہ ہمارے حکمران نئی راہیں تلاش کریں گے. بھائی ہمیں اپنی سروائیول کا مسئلہ درپیش ہے. آپ کشمیر کے لیے نئی راہیں دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں. کون سی حکومت نے یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ اس کاز کے لیے جدوجہد کی ہو؟ ابھی چودھری خالد محمود صاحب جب حکومت پر زور دے رہے تھے اور بار بار یہاں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کشمیر کاز کا وکیل ہے. میرا خیال ہے شاید میں غلط ہوں، میرا خیال وکیل نہیں ہے. پاکستان کشمیر کاز کا مدعی ہے. بات یہ کہ یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اور جب ہم کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کی سٹرگل جو ہے وہ وہاں پر حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ وہاں پر زمین کے حصول کے لیے بھی نہیں ہے. جب ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے 1 کروڑ سے زائد کشمیریوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور یہ وعدہ پیارے بچوں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن سوڈان میں بھی حرکت میں آتی ہیں، مشرقی تیمور میں بھی ان کو حق خود ارادیت مل جاتا ہے، ایریٹریا کے عوام کو بھی اپنے مستقبل کے تعین کا اختیار ملتا ہے، لیکن فلسطین اور کشمیریوں کو نہیں. اور جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں اس مرد مجاہد کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آزادی کشمیر کی جدوجہد کا سرخیل تھا، جس نے اپنی 7 دہائیاں، اپنی جوانی اور بڑھاپا اس جدوجہد کے لیے لگایا. اس کا نام سید علی گیلانی شاہ تھا. اور سید علی گیلانی صاحب سے کہہ چکے میرا نظریاتی تعلق نوائے وقت سے رہا ہے تو میرا ان سے مسلسل رابطہ رہا. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں، پاکستان آپ کے لیے کیا کرے؟ اس شخص کا منہ چوم لینے کو دل کرتا ہے. اس نے پتہ کی بات بتا دی
اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے کسی قسم کی مدد درکار نہیں. پاکستان جیسے ابھی ذکر کیا گیا یہ فکرہ دراصل علی گیلانی کا تھا. اس نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بعد ہمارے لیے سب سے مقدس سرزمین پاکستان ہے. اس شخص نے کہا کہ ہم صرف پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو. ایک معاشی حوالے سے مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کاز کی تکمیل کا باعث بنے گا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں یہ بات بڑے بجھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہم واحد نیوکلیئر پاور ہیں، دوسری طرف ہمارا کشکول ساکت ہونے کا نام نہیں لیتا. ہم دنیا سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. جائیں ذرا جا کے نیٹ پہ دیکھیں وہ نریندرا مودی، اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کو کشکول اٹھانے پر مجبور کر دیا. کیا ہماری شرف اور غیرت جاگی اس بات پہ؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ پاکستان کے لوگ پاکستان سے زیادہ امیر ہو گئے لیکن اسٹیٹ ڈوب رہی ہے، ریاست کمزور ہو رہی ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکل رہا ہے لیکن کسی کی غیرت جوش نہیں مار رہی. ہم دنیا بھر کے اندر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں. ابھی ذکر کیا گیا کہ کشمیر ہمارے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ کشمیر سے آنے والے پانی سے پاکستان کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں. آج اگر پاکستان قحط سالی کا شکار نہیں ہوا، پاکستان کے اندر اگر فاقہ کشی تک نوبت نہیں آئی تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس زرعی ملک کی زمینیں سیراب کشمیر کے پانی سے ہوتی ہیں. اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا. جہاں تک بات ہماری حکومتوں کے رویے کی ہے تو بار بار ایک بات کہی گئی کہ ہم دنیا بھر کے اپنے سفارت خانوں کو متحرک کریں. سفارت خانے تو تب متحرک ہوں گے جب میرا سفارتکار جو ہے وہ کشمیر کاز کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ رکھے گا، جب اسے پتا ہوگا کہ کشمیر پہ مجھے کیا بات کرنی ہے. میں کہتا ہوں آپ سفارت خانوں کو چھوڑیں. سب سے پہلے آپ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کے حوالے سے یکسو ہوں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کتنا کھڑے ہیں؟ پچھلے 75 سال سے ریزولیشنز بھی پاس ہو رہی ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں، لیکن بھارت ٹس سے مس نہیں ہو رہا. چین ہماری ریزولیشنز کے ساتھ کھڑا ہے. آج ترکی کا اردوان کشمیر کی بات کرتا نظر آتا ہے. افسوس میرے عالم اسلام کو سانپ سونگ گیا ہے. وہ ریزولیشن بھی پاس نہیں کرتے. یہ افسوس کی بات ہے. ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہندوستان ان کی منڈی ہے اور کشمیر کا وہ نوجوان اور کشمیر کے وہ عوام جو اپنی منڈی راولپنڈی کو قرار دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک ہم کشمیر کے حوالے سے یکسو نہیں ہوں گے، ہم کشمیر کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوں گے اور ہماری دنیا میں کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور پاکستان کی بات اسی وقت سنی جائے گی جب ہم غیروں کی بھیک پہ جینے کی بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. نیوکلیئر پاکستان دراصل اسی وقت نیوکلیئر پاکستان بنے گا جب ہم اپنا کشکول پاؤں کے نیچے رکھ کر توڑ دیں گے اور زندہ رہنے کے لیے اپنی غیرت کو زندہ رکھیں گے. اور پاکستان قائد اعظم نے علامہ اقبال نے اسی سوچ کے لیے بنایا تھا، ایک تجربہ گاہ بنائی تھی کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان ایک خوشحال، آزاد اور خود مختار ملک ہے. لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم اور اقبال نے اسلامیہ نے ہند کے لیے
پاکستان بنایا تھا، اور ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا پاکستان صرف اشرافیہ کا پاکستان ہے، صرف جرنیلوں کا پاکستان ہے، صرف ججوں کا پاکستان ہے، صرف عمرہ کا پاکستان ہے، صرف وزیروں کا پاکستان ہے۔ اور جب تک ہم پاکستان کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان نہیں بنائیں گے، پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی، اور کشمیر اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں جیسے سلمان صاحب نے بتایا کہ ہم اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور مفت بجلی ہو یا مفت ہر بچے کے لیے مفت تعلیم ہو، روزگار بڑھے، اچھے کام کی عزت ہو۔ انڈیا میں گیا تھا 1965 میں چائنا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کو خود کفیل کریں گے، اور یہاں چون لے صاحب آئے تھے یہاں جانی 1964 میں، اور انہوں نے کہا یہ بنانے میں ایک بلڈنگ ایک ہماری فیکٹری تھی، اور انہوں نے کہا یہ میں ایکسپورٹ کروں گا۔ جب پاکستان 1960 کے قریب 64 کے قریب تھا، تو یہ جرمنی جو ہے نیا آزاد ہوا تھا جنگ کے بعد، تو انہیں پاکستان نے کچھ مدد کی تھی۔ آج وہ ملک کہاں ہیں؟ وہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے، جرمنی 8ویں کامیاب جو ہے کنٹری ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں اپنے نوجوانوں کو بامقصد تعلیم دی، انڈسٹری کو ڈیولپ کیا، کام کرنے والوں کی عزت کی، اور جو اللہ نے کہا کہ میں اس قوم کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرے، وہ آگے بڑھ گئے، اور آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنی قربانیاں دے کر اس پاکستان کو بنائیں، جس کے لیے قائد علامہ اقبال نے جو جدوجہد کی۔ جس کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں وہ شاہ ہمدان کا کشمیر ہے، جس کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں وہ اقبال کا کشمیر ہے، جس کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں وہ بانی پاکستان قائد اعظم جو کشمیریوں سے اتنی محبت اور اعتماد کرتے تھے کہ کشمیر کی آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو مسلم لیگ قرار دیا تھا، اور جب بھی کشمیریوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اقبال کے پاس آتے تھے۔ قائد اعظم کشمیریوں کے روحانی، دینی، ایمانی اور سیاسی قائد ہیں، اور ان کے دست راست چودھری غلام عباس خان جو قائد اعظم جب چودھری صاحب رہا ہوئے پاکستان بننے کے بعد کشمیر گورنمنٹ کی قید سے، تو قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ قائد اعظم فرمایا کہ غلام عباس جب آئے تو مجھے پہلے اطلاع کی جائے، میں بعد آ کر اس کا استقبال کروں۔ پاکستان کے حالات میں ہے اس کو بچانا، اور آج پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک وہ شخص ہے جس سے مجھے اس لیے عقیدت ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، دوسرا اس کا رشتہ ہے وہ راولپنڈی ڈویژن سے ہے جو کشمیر کے بالکل قریب ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں رہتا ہے، اس کو سب سے زیادہ پتا ہے، اور وہی میرا قرض ادا کرے گا۔ جس پاکستان فوج کی انتظار وہ کشمیری کر رہے ہیں، جب جنرل ریاضی نے ہتھیار ڈالے تو اس دن سے کشمیری مایوس تھا، مگر آج افغان پاکستان کا سالار وہ ہے جو ہماری کشمیریوں کی امیدوں کا مرکز ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی کشمیری ہے۔ اس لیے میں اس تقریب کے حوالے سے حاضرین سے کہتا ہوں، آپ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنا ایمان مضبوط کرو، پاکستانی بنو، کشمیر کا مسئلہ زندہ رکھو، اور وہ وقت آئے گا کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے گا، وہ پاکستان کا ساتھ ہے۔ یہ معلوم ہے انڈیا کو بھی کہ جب بھی وہ وقت دیا تو کشمیری پاکستان کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا